مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ جرمنی کے شہر کوبلنز میں موجود ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اور یہ جان کر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی شاید بہت خوشی ہوگی کہ اس وقت یورپ کے کئی شہروں سے دور دراز سے سفر کر کے بڑی تعداد میں اسلامی بھائی اس مدنی قافلے میں شامل ہیں۔ جرمنی کے مختلف شہروں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اٹلی، اسی طرح اسپین، اسی طرح ہالینڈ کے اسلامی بھائی ہیں، بیلجیم کے اسلامی بھائی ہیں، اتنے سارے ملک ہیں ماشاءاللہ، اور یہاں قریب قریب سے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ تو آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین مدنی قافلوں کا سفر اپنا معمول بنائیے۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا شاندار فرمان، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، بیان کی تعظیم کی نیت سے موبائل فون سے بچتے ہوئے بیان سنوں گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اس وقت بہت سارے ملکوں کے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، اور امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں کئی ممالک میں ہمیں سن رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی کسی پریشانی میں ہو، بالخصوص قرضے میں ہو۔ آج جو میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں جذب القلوب میں بھی یہ واقعہ نقل ہے، اور آب کوثر نامی درود پاک کی مشہور و معروف کتاب میں بھی یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک دوست نے اپنے دوست سے 3000 دینار کا قرض لیا۔ ہو سکتا ہے کوئی مقروض بیٹھا ہے، پریشان بیٹھا ہے، معاشی تنگی کا شکار بیٹھا ہے، گزارا پورا نہیں ہوتا۔ غور سے سنیے گا۔ اب 3000 دینار کا قرض لیا، اور جب وقت آیا تو اس بندے کا کاروبار ختم ہو چکا تھا۔ قرض لینے والے نے مطالبہ کیا، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، اس نے معذرت کی، وقت مانگا۔ بہرحال قرض خواہ نے جب دیکھا کہ پیسے مل نہیں رہے تو اس نے قاضی کے یہاں دعویٰ کر دیا، کورٹ میں جا کے کیس کر دیا۔ قاضی نے بلایا اور بلا کر سوال کیا کہ پیسے دے دو۔ اس نے کہا کہ حضور میرے پاس ابھی پیسے تو نہیں ہے، کچھ ٹائم دیا جائے۔ تو قاضی نے 1 مہینے کی مدت، 1 مہینے کا جو وقت ہے وہ اسے دے دیا۔ اب 1 مہینے، غریب آدمی تھا، کام کاج تو ختم ہو گیا تھا، اور 3000 دینار اس زمانے میں اٹس ناٹ اے اسمال اماؤنٹ، وہ بڑا اماؤنٹ تھا۔ اب اس نے کیا کیا، سوچا کہ اور کوئی طریقہ تو نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ شاید اس نے کہیں پڑھا تھا یا علماء کرام سے سن رکھا ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے سوچا اور تو کوئی آسرا نہیں، صبح سے شام دلی درود پاک پڑھنے لگا، مسجد کا ایک کونا پکڑ لیا۔ اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں 27 دن گزر گئے، 27 days کنٹینیو درود پڑھتا رہا۔ 28ویں رات آ گئی۔ رات خواب میں اس نے دیکھا کہ اسے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا، تو علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور اسے کہہ دے کہ قرض ادا کرنے کے لیے تجھے 3000 دینار دے دے۔ آنکھ کھلی تو امید تو بندھی، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر میں وزیر کے پاس جا کر کیا کہوں گا کہ مجھے خواب میں ایک آواز آئی ہے آپ مجھے پیسے دے دیں۔
ایسے تو کوئی مدد نہیں کرتا. 28واں دن بھی گزر گیا اسی تذبذب میں, لیکن 28ویں دن بھی درود پاک جاری رکھے. اب جب 29ویں رات 29th نائٹ آتی ہے تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے. عاشق رسول کی قسمت جاگ اٹھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے, فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. اب جب آنکھ کھلی تو ویری ہیپی, بہت خوش, مگر پھر خیال آیا کہ علی بن عیسیٰ وزیر نے اگر کوئی نشانی طلب کر لی تو میں اس کو کیا بتاؤں گا. خواب میں نبی پاک تشریف لائے لیکن کوئی ایویڈنس, کوئی پروف, کوئی بھی جا کے کہہ سکتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے. اب یہ اور کنفیوژن. آخری دن وہ بھی گزر گیا, آخری رات آ گئی, صبح جانا تھا عدالت میں, 30 دن پورے ہو رہے تھے. اس رات جب سویا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں دوبارہ تشریف لے آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا فرمایا تو عرض کی حضور فدا کا امی و ابی, میرے ماں باپ آپ پر قربان حضور, کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں تاکہ پتہ تو چلے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات سچی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تحسین فرمائی, گویا خوش ہوئے اور فرمایا کہ علی بن عیسیٰ اگر کوئی دلیل مانگے نا تو اسے دلیل یہ دے دینا کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی سے بھی کلام کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں, اور یہ راز جو ہے یہ آپ جانتے ہیں, رب جانتا ہے, اور کرامن کاتبین جو آپ کے اعمال لکھنے والے فرشتے وہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. اب صبح آخری دن ہے, عدالت میں بھی جانا ہے, یہ پہنچ گیا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس. عاشق رسول تھا, پورا مہینہ درود پڑھنے میں گزارا. سنو اے وہ اسلامی بھائیوں جو پریشان ہو, جو مصیبت میں ہو, جو ٹینشن میں ہو, آج غور سے سنو. اب علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جب وہ پہنچا تو علی بن عیسیٰ نے کہا بتائیے کیسے آنا ہوا. کہا میں آپ کے لیے پیغام لایا ہوں. کہا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا ہوں. کہا اچھا, ارشاد فرمائیے کیا پیغام ہے؟ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں 3000 دینار کا مقروض ہوں, میرا قرضہ ادا کر دیجئے. اب اس علی بن عیسیٰ نے کہا کہ کوئی نشانی بھی ہے آپ کے پاس؟ آپ کہہ تو رہے ہیں ٹھیک ہے, کوئی ایویڈنس؟ کہتا خالی ہاتھ نہیں آیا, نشانی بھی لے کر آیا ہوں. میرے آقا ہی نے نشانی بتائی ہے, اور نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ کسی سے بات کرنے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پڑھتے ہیں. یہ راز آپ جانتے ہیں, آپ کا رب جانتا ہے, اور اعمال لکھنے والے فرشتے جانتے ہیں. اچھا ذرا غور کریں کہ وہ وزیر بھی کیسا عاشق رسول ہوگا. مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اس نے. جو 5000 روزانہ درود پڑھتا ہوگا وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہوا نا, یعنی وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا محبت کرنے والا. وہ تو خوش ہو گیا, اس کی تو لاٹری نکل گئی کہ نبی پاک کی دربار میں میرے درود قبول ہو گئے. اپنے حجرے میں گیا, واپس آیا, اب 3000 دینار نہیں. اس وزیر نے اس عاشق رسول کو پہلے تو 3000 دیے کہ حضور یہ تو نبی پاک کا حکم تھا, آپ کا قرض ادا کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں, میرے آقا کا حکم سر آنکھوں پر یہ لیجئے, اور 3000 برائے کرم اور لے جائیں, اپنے بال بچوں پر خرچ کیجئے. 3000 مزید لے جائیں, کوئی کاروبار وغیرہ شروع کرے, اور ایک وعدہ بھی کرے, قسم دے کر کہا کہ آئندہ زندگی میں جب بھی کوئی کام پڑے بلا روک ٹوک میرے پاس آ جانا, آج سے تم میرے بھائی ہو, میرے آقا کا پیغام میرے لیے لایا. اب یہ بندہ جو 3000 دینار کا مقروض ہے, اب عدالت پہنچا تو کیونکہ وہاں تو سب کو پتا تھا یہ بندہ کلاش ہو گیا ہے, کوئی کام ہی نہیں تھا اس کے پاس. everybody expecting over there, سارے لوگ تقریباً وہاں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ آئے گا تو اس کے پاس ہونا ہی کچھ نہیں, گرفتار ہی ہونا ہے. اس نے جاتے ہی 3000 دینار جو ہے وہ قاضی صاحب کو دے دیے. تو قاضی نے کہا کہ یہ تو کدھر سے لے آیا, تم نے تو کہا تھا میں کنگال ہوں, مفلس ہوں, یہ کدھر سے آئے؟ وہ اب گویا عاشق رسول نے زبان قال سے نہیں زبان حال سے کچھ اس طرح کہا ہوگا, اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اب اس نے بڑی عدالت میں سارا واقعہ سنایا کہ میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں, میں تو درود پڑھتا رہا, میرے آقا نے کرم فرمایا اور یہ پیسے مجھے مل گئے. اب اس زمانے کے لوگ کیسے ہوتے تھے میٹھے اسلامی بھائیوں. قاضی جو ہے کتابوں میں لکھا کہ وہ اس نے واقعہ سنا نا, اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے.
اور واپس آئے اور آ کر کہتے ہیں سارا ہی ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے، یہ 3000 دینار لو، میں تمہارا قرضہ ادا کرتا ہوں۔ اب یہ ساری سٹوری وہ بھی دیکھ رہا تھا جس نے مقدمہ کیا ہے، جس نے کیس کیا، وہ کہتا ہے کاغذ قلم لاؤ، میں بھی اپنے آقا کا غلام ہوں، میں اس سے قرضہ ہی معاف کرتا ہوں۔ اچھا اب قرضہ معاف ہو گیا تو قاضی نے جو پیسے دیے تھے نا، تو اس نے کہا حضور اب یہ اپنے پیسے واپس لے لیں، یہ تو قرضہ ہی ختم ہو گیا، اس نے معاف ہی کر دیا۔ قاضی بھی کیسا عاشق رسول، کہتا ہے جو پیسے میرے آقا کے نام پہ نکالے میں نے واپس نہیں لینے، وہ تم ہی رکھ لو۔ اب غور کیجئے، وہ شخص جو ایک رات پہلے اس پوزیشن میں تھا کہ صبح پیسے نہ دینے تھے تو جیل جانا تھا، اب اپنے بچوں کی طرف جا رہا ہے مگر 12000 دینار لے کے جا رہا ہے۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ ہمیں درود پاک سے سچی محبت ہونی چاہیے۔ اے وہ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو آج جرمنی میں موجود ہیں یا دنیا میں کہیں بھی ہمارے اس اجتماع میں شامل ہیں، اگر آپ پریشان ہیں، اگر دکھی ہیں، اگر بیمار ہیں، اگر کسی ذہنی اور جسمانی تکلیف میں مبتلا ہیں، درود پاک پڑھیے اور لو لگا کر پڑھیے، محبت کے ساتھ پڑھیے، تصور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، پھر دیکھیں کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں۔ میرے آقا تو وہ ہیں، اگر توجہ سے پڑھے نا انسان، مسجد نبوی شریف کی اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حاضری عطا فرمائے۔ بالکل نبی پاک کی جو محراب ہے نا، اس کے ساتھ ہی ایک ستون ہے ریاض الجنہ کا۔ یہ ستون کی کہانی بڑی دلچسپ ہے، بخاری کی حدیث بھی ہے اور کئی حدیثوں کی کتابوں میں لکھا کہ ایک بار میرے آقا جب بھی مسجد نبوی شریف میں سٹارٹ میں بیان فرماتے تو ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر بیان فرماتے، تو ایک صحابیہ نے لکڑی کا ممبر بنا دیا کہ حضور آپ کھڑے رہتے ہیں، یہ ممبر ہے، اب اس پر بیٹھ کر آپ خطبہ ارشاد فرمائیں۔ تو میرے آقا جب اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے، حدیث کے الفاظ ہیں، سنو، وہ لوگ جو عشق رسول میں رونے والوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں نا، کہتے ہیں یار یہ بڑا سب کے سامنے پتہ نہیں کیوں روتا ہے، کیوں یہ آنسو بہاتا ہے، اتنا رونا کہاں لکھا ہے؟ سنو، مسجد نبوی میں بچے کی بلکنے کی جس طرح آواز آتی ہے، اس طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ حیران ہوئے، دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں، کوئی رونے والا نظر نہ آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر سے اترے اور اس لکڑی کے تنے کے پاس چلے گئے۔ ایک روایت کے مطابق ہاتھ پھیرا، ایک روایت کے مطابق سینے لگا لیا۔ میرے آقا نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ یہ تنا میری جدائی میں رو رہا ہے، پہلے میں اس سے ٹیک لگایا کرتا تھا، اب اس سے دور ہو گیا تو اس لیے رو رہا ہے، اور میں نے اس تنے سے پوچھا کہ تو چاہے تو تجھے یہاں کسی باغ میں، خلاصہ حدیث سے، لگا دیا جائے، یا جنت کے درختوں میں لگا دیا جائے، جنت کے اندر لگا دیا جائے جہاں نیک لوگ تیرا پھل کھائیں۔ درخت نے عرض کی حضور مجھے جنت ہی میں لگا دیں۔ پیارے آقا نے اس تنے کو اپنے ساتھ جس منبر پر آپ بیان فرماتے تھے وہیں دفن کر دیا گیا۔ اے میٹھے اسلامی بھائیوں، علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں، درود افیکشن کے ساتھ، درود محبت کے ساتھ، درود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ کر کے اور آنسو بہاتے ہوئے پڑھنے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء لکھتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تنے کو روتا دیکھیں تو سینے لگا لیتے ہیں، اگر امتی کو روتا دیکھیں گے تو کیوں نہ کرم فرمائیں گے؟ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، پکارے تو صحیح نا۔ پرابلم یہ ہے ہم کسی مشکل میں آتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، اپنے اللہ عز و جل، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ نہیں کرتے، ورنہ جس کے امتی ہونا وہ ضرور کرم فرمائیں گے۔ بس انہیں یاد کیا جائے، ان سے سچی محبت کی جائے۔ اللہ مجھے بھی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کو بھی سچی محبت عطا فرمائے۔ دیکھیں نا یہ مکروز نے کیا کیا، دیکھا زمانے میں کوئی مددگار نہیں ہے، مدینے والے کو پکارا، درود پاک کی کثرت کی، کیسی غیب سے مدد ہوئی۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ نیت کیجئے انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب۔
چونکہ بات قرض کی ہوئی ہے، قرض دار اور مقروض کی بات چل رہی ہے، تو اسی ٹاپک کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کریں گے، اور آج ہمارے اس بیان میں 2-3 موضوعات ہوں گے، لیکن ان دونوں تینوں موضوع کا محور جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہوں گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا ایسے پیارے پیارے مہکتے مدنی پھول لٹائے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین لوگوں کی فہرست بیان کی، تو انشاءاللہ ان میں سے چند حدیثیں بھی ہم سنیں گے۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا شاندار واقعہ ہے، اور بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار بطور قرض لیا۔ قرض لیتے وقت ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، اور اگر قرض ادا کرنے کی پکی نیت ہو تو دیکھو غیب سے مدد کیسے ملتی ہے۔ تو قرض مانگا 1000 دینار، تو اس نے کہا تم کوئی گواہ لے آؤ تاکہ کوئی گواہ تو بن جائے اس قرض پر میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ تو دوسرے شخص نے کہا پھر تم کسی کفیل کو لے آؤ۔ اس نے جواب دیا اللہ کا کفیل ہونا بھی بہت ہے۔ اس پر دوسرے شخص نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو۔ ایک معینہ مدت، ایک پرٹیکولر ٹائم طے ہو گیا اور 1000 دینار اس نے اسے دے دیے۔ قرض لینے والا شخص دریائی سفر پر، سمندری راستے پر کسی اور جگہ پر گیا ہوا تھا، اپنا کام مکمل کیا، اور اب وہ ٹائم آ گیا کہ جس ٹائم اسے قرضہ دینا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ قرضہ دینا ہے، ٹائم دیا، اور میں نے اللہ کے نام پر، اللہ کے بھروسے، اللہ کی کفالت اس سے قرض مانگا تھا، مجھے ٹائم پہ ہی پہنچنا چاہیے۔ وہ دریا پر آیا، کشتی کا انتظار کر رہا ہے، لیکن کوئی کشتی نہ ملی۔ بڑا انتظار کیا، بڑی کوشش کی کہ کشتی مل جائے جس کے ذریعے دریا پار کروں اور وہاں جا کر میں پیسے دے دوں۔ اب دیکھا کوئی کشتی نہیں ملی، تو اس نے کیا کیا، ایک لکڑی کو کھوکھلا کیا اندر سے، اور اس کے اندر 1000 دینار اور قرض خواہ کے نام پر ایک پرچہ رکھ دیا، پھر کسی چیز سے لکڑی کا منہ بند کیا، پھر وہ لکڑی دریا کے کنارے پر رکھ کر اس نے کیا دعا کی، اے اللہ تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیا تھا، اس نے مجھ سے کفالت کا مطالبہ کیا، میں نے کہا اللہ کافی ہے، اے اللہ وہ تیری کفالت پر راضی ہو گیا تھا، اس نے جب مجھ سے گواہ لانے کا کہا، میں نے کہا اللہ کی گواہی کافی ہے، اے اللہ وہ تیرے گواہ ہونے پر کافی ہو گیا تھا، راضی ہو گیا تھا۔ میں نے بڑی کشتی تلاش کرنے کی کوشش کی، مولا کشتی بھی نہ ملی، اب میں رقم کیسے بھیجوں، میں اس پر قادر نہیں، اے اللہ اب اس چھوٹی سی لکڑی میں پیسے ڈال رہا ہوں، اس کو تیری امان میں دیتا ہوں۔ اب اس شخص نے وہ یہ کہہ کر لکڑی کو دریا میں ڈال دیا۔ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ بخاری شریف کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے، اور میرے آقا یہ حدیث صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ اب سنو، وہ شخص وہاں سے واپس آ گیا، اس نے لکڑی میں وہ رقم رکھی اور واپس آ گیا۔ اس عرصے میں کشتی بھی تلاش کرتا رہا کہ واپس شہر جا سکے۔ دوسری طرف قرض خواہ، اس کو پیسے لینے تھے، وہ دریا کے کنارے آ کر کھڑا ہوا کہ آج ڈیٹ ہو گئی ہے، شاید کشتی کوئی آئے اور اس میں میرا بندہ بھی آئے جس نے پیسے لیے تھے، اور وہ پیسے بھی دے جائے۔ اب دریا کے کنارے اسے وہ لکڑی نظر آئی جو تیرتے تیرتے اس دریا کے کنارے پہنچ گئی تھی۔ اس نے وہ لکڑی اٹھائی اور ایندھن کے لیے اپنے گھر لے آیا۔ اب جب اس کو چیرا گھر آ کر، تو اس میں 1000 دینار بھی نکلے، مشتمل پیغام پر ایک مشتمل پرچہ بھی ملا، کیونکہ اس نے اس کے نام پر لکھا تھا۔ چند دن بعد وہ شخص بھی واپس پہنچ گیا شہر، اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کو پکڑا، کہا حضور معاف کر دیں، میں قرضہ لوٹانا چاہتا تھا لیکن مجھے کشتی نہ ملی، آج پہنچا ہوں۔ اب قرض خواہ پوچھتا ہے ایک بات بتاؤ، تم نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ کہتا ہے ہاں، جب میں کشتی پر نہیں آ سکا تو میں نے ایک چیز بھیجی تھی۔ تو کہا بے شک اللہ عز و جل نے مجھے وہ رقم پہنچا دی ہے۔ چنانچہ وہ شخص 1000 دینار واپس لے کر، کیونکہ وہ رقم تو اس کی پہنچ گئی تھی، خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا سیکھنے کو ملا؟ جس کی قرض دینے کی نیت ہو، اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قرضہ دیتا ہے، اللہ اس کی بھی مدد فرماتا ہے۔ یہ دونوں کام بڑے اچھے ہیں، یعنی خامخواہ قرض مانگنا اچھا نہیں ہے، قرض لو، اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو اچھی نیت کے ساتھ، واپس لوٹانے کی نیت کے ساتھ۔ یہاں بڑا عجیب معاملہ ہے، جس نے قرضہ لینا ہوتا ہے پہلے بڑی منتیں کر رہا ہوتا ہے، بڑی مہربانی ہے، بڑی مہربانی آپ کی، آگے پیچھے گھومے گا، بڑی منتیں کرے گا، بڑی لجاجت سے بات کرے گا۔ جیسے ہی قرضہ لے لیا اس کے بعد باری اس کی ہے دھکے کھانے کی، کیونکہ اب تو پیسے اس کے پاس ہیں۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جس نے قرضہ فلاں کو دے دیا نا تو وہ جوتے بھی نئے خرید لے، اتنا اس نے دھکے کھلانے کے جوتے ہی گھسوا دینے۔
تو یہ بالکل درست نہیں ہے. کچھ لوگ جان بوجھ کر ڈیلے کرتے ہیں, عادت ہے ان کی, خواہ ڈیلے کرتے ہیں. کتابوں میں علماء نے لکھا کہ اگر کسی پر قرض ہے اور وہ دے سکتا ہے, اپنا کوئی غیر ضروری سامان بھی بیچنا پڑے تو بیچ سکتا ہے, تو بیچ کر دے, کیونکہ جتنے دن گزرتے جائیں گے یہ گناہگار ہوتا جائے گا. لیکن یہاں پڑی کسی کو نہیں ہے. کئی لوگ تو قرضہ دبا کر بھولوا دیتے ہیں, نہیں دیتے, قبضہ کر لیتے ہیں. اگر کسی نے ایسا کیا ہے وہ اللہ سے ڈرے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت میرے آقا رحمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہمیں سکھا رہے ہیں. فتاوی رضویہ میں آپ تحریر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے, جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے. میں لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں کر رہا, ادھر تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں نے دبا لیے, زمینوں پر قبضے کر لیے. سنو, جس نے کسی کے 3 پیسے دبا لیے, بروز قیامت اس کے بدلے 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. تو 3 پیسے کا یہ حال ہے. تو جس نے لاکھوں دبائے وہ کیا کرے گا؟ ہاں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرض دینے والا بھول جاتا ہے, حساب کتاب میں گڑبڑ ہوتی ہے, انسان کہتے ہیں چلو بھول گیا میرے ہو گئے. نہیں, آپ اسے ڈھونڈ کر پہنچائیں, یہاں معاف کروا لیں, ورنہ قیامت کے دن کیسے جواب دیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, بہترین شخص وہ ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ اگر مقروض بغیر شرط لگائے قرض سے کچھ زیادہ دے دے, خواہ وصف یعنی کھوٹے کی جگہ کھرا روپیہ واپس کرنا, اس کی زیادتی ہو, یا تعداد یعنی 30 کے بدلے 40 روپے دے دے, تو یہ سود نہیں. یعنی آپ نے پیسے کسی سے لیے اور اس نے کہا میں 1000 روپے دے رہا ہوں, واپسی 1100 دینا, تو سود ہو گیا. لیکن کسی کو اگر کسی نے 1000 روپے دیے اور اس نے واپس 1100 خوشی میں دے دیے, تو اس کی علماء اجازت دیتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ پتا چلا کہ مقروض کو خوش دلی سے قرض ادا کرنا چاہیے, قرض خواہ کا لیٹ نہیں کرنا چاہیے. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, جو لوگوں کے مال قرض لے, جس کے ادا کر دینے کا پختہ ارادہ رکھے, تو اللہ عز و جل اس سے ادا کرا ہی دیتا ہے. جو ان کے برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے, اللہ عز و جل اس پر بربادی ڈالتا ہے. یعنی علماء لکھتے ہیں, مفسر شہیر حکیم الامت اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں, جس کی نیت قرض لیتے وقت ہی ادا کرنے کی نہ ہو, پہلے ہی سے قبضہ کرنے کا ارادہ ہو, ایسا آدمی بے ضرورت بھی قرض لے لیتا ہے اور ناجائز طور پر بھی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, حدیث کی جو یہ روایت کے اندر یہ جو سمجھ آ رہی ہے بات, تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نیک آدمی کا قرضہ ادا ہو ہی جاتا ہے, یا وہ ادا کر دیتا ہے, یا مرنے کے بعد اس کے ورثہ ادا کر دیتے ہیں. اللہ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے. جب بھی قرض لینے کی نوبت آئے, اول تو کسی کا احسان نہیں اٹھانا چاہیے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے مانگنے کی, نہ کیا کرو. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے نا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رب کی عطا سے مانگے کہ یا اللہ تو اپنی عطاؤں سے تو نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو قاسم بنایا. رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں. تو مانگنا ہے تو یہ ان درباروں سے مانگے نا. لیکن آج انسان دنیا والوں سے تھوڑی تھوڑی بات پر مانگنے لگتا. نہیں, ہاں اگر اب مجبوری پڑ گئی ہے, ضرورت واقعی ہے اور اب قرض مانگ رہا ہے, تو پھر سچی نیت ہونی چاہیے, وقت پر لوٹانے کی نیت ہونی چاہیے, اور وقت پر لوٹائے بھی. اور بالکل اب دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے, جو قرض لے رہا ہے اسے سمجھایا جا رہا ہے وقت پر لوٹائے, اور جس نے قرض دیا ہے نا اس کی تربیت پتہ ہے کیا کی جا رہی ہے, کہ اگر کسی تنگ دست کو دیکھو, کسی محتاج کو دیکھو کہ قرضہ لینا ہے مگر اس کے پاس ہے نہیں, تو اسے مہلت دی جائے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا خوب تربیت فرماتے ہیں. کچھ روایتوں کا خلاصہ اس طرح کا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے قرض دیا, مثال دے رہا ہوں, 1 مہینے کے لیے, فرماتے ہیں روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے. 30 دن پورے ہو گئے, اب وہ بندہ کہتا ہے مجھے 10 دن اور دے دو, اور آپ کو لگتا ہے واقعی پریشان ہے, مشکل میں ہے. اب آپ نے 10 دن جو ایکسٹینڈ کیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کا ثواب ڈبل شروع ہو گیا, روزانہ 2 لاکھ روپے صدقہ دینے کا ثواب مل رہا ہے. 40 دن گزریں گے, پیسے بھی آ گئے, کروڑوں روپے صدقہ کرنے کا ثواب بھی آ گیا. تو قرض دینے کے اتنے فضائل ہیں, دیکھ بھال کر دینا چاہیے, اس پر نفع کی نیت نہیں ہو. آج کوئی بھی بندہ کسی کو قرضہ کسی مطلب کے بغیر دیتا ہی نہیں, مجھے کیا ملے گا,
کسی سے قرض مانگو بولتا ہے مجھے کیا نفع ملے گا؟ تو قرض پر نفع لینا ہی تو سود ہے نا، اسی پر تو ہمیں بچنا ہے۔ بہرحال مقروض کو رعایت دیجئے۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادم کو اس نے کہہ رکھا تھا کہ جب تو کسی تنگ دست کے پاس تقاضے کو جائے تو اسے معاف کر دے۔ یعنی جو بندہ قرضہ وصول کرتا تھا نا، بڑا گناہگار تھا حالانکہ یہ شخص، اور کہا تھا کہ دیکھو کسی کے پاس جانا، اگر دیکھو مشکل میں ہے تو اسے معاف کر دینا، تھوڑا ٹائم دے دینا۔ اور کہتا کیا تھا؟ اسے معاف کر دینا، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ اس بندے کا انتقال ہوا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ عز و جل نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ ہمیشہ یاد رکھو جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے، درگزر کرنے والے بننا چاہیے۔ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ کتاب میں نے پڑھا، احیاء العلوم، امام غزالی نے لکھا، حضرت سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو ان کے دوست احباب ان کی عیادت کو نہیں آئے۔ بندہ بیمار ہو تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ یار لوگ دیکھنے آئے، پوچھنے آئے، اچھا لگتا ہے مریض کو۔ تو آپ نے پوچھا کہ یار کوئی آیا نہیں دوست احباب میں سے؟ کہا حضور تقریباً سب نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے اور آپ کے سامنے آنے میں شرم آ رہی ہے۔ آپ بیمار تو ہیں، جی بھی چاہ رہا ہوگا، لیکن شرم آ رہی ہے کہ آپ کے سامنے کیسے آئیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ عز و جل اس مال کو ذلیل و رسوا کرے جو دوستوں کو ملاقاتوں سے روک دیتا ہے۔ ایک شخص کو کہا کہ جاؤ اعلان کرو جس آدمی پر قیس بن سعد کا قرض ہو وہ اس سے بری ہے، فارغ ہے، معاف کر دیا۔ راوی لکھتے یہ سن کر شام تک اتنے عیادت کرنے والے آ گئے کہ آپ کی مکان کی سیڑھی ٹوٹ گئی، یعنی اتنے لوگ آ گئے کیونکہ وہ آ اس لیے نہیں رہے تھے کہ قرض لیا ہوا تھا۔ تو سبحان اللہ، ہمارے اسلاف یوں معاف کرتے تھے، یوں ان کو درگزر ہوتا تھا۔ بڑا ان کو عجیب لگتا تھا کہ کوئی ہم سے شرمائے ہمارے احسان کی وجہ سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، آپ بھی بڑے مالدار تھے، قرض دیا کرتے تھے۔ ایک بار غیر مسلم جو آپ کا مقروض تھا، اس کی آپ کے پیر پہ کیچڑ لگی، آپ نے اس کے گھر کی دیوار سے جو ہے اپنا پیر صاف کر لیا۔ پھر خیال آیا کہ میں نے اس کی دیوار کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دیا ہے، یہ تو غلط ہو گیا۔ آپ نے دروازہ نوک کیا، باہر آیا، وہ دیکھتے کہتا حضور تھوڑے دنوں میں قرضہ پہنچا دوں گا۔ وہ سمجھا قرضہ لینے آ گئے ہیں۔ امام اعظم کہتے ہیں میں قرضہ مانگنے نہیں آیا، تیرے گھر کی دیوار میرے پیر سے کچھ اس کا کلر خراب ہو گیا ہے، معافی مانگنے آیا ہوں۔ اللہ غنی، غیر مسلم تھا مگر ایک مسلمان امام کا یہ اخلاق دیکھ کر، ایک مسلمان امام کا یہ اخلاق دیکھ کر وہ غیر مسلم کہتا ہے حضور کیچڑ بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے دل کی گندگی کو صاف کر دیجئے۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا انداز تھا۔ دونوں طرف کی تربیت ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ بھلائی، نرمی کرنی چاہیے، اور جو قرض لے اس کو کیا کرنا ہے؟ وقت پر لوٹائے ورنہ گناہگار ہوگا۔ آج ہم بہترین لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ ایک اور خوبصورت حدیث پاک جو ہم سب کے لیے بڑی ضروری ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، یعنی اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے زیادہ بہتر ہو۔ بیسٹ پڑوسی کون ہے؟ جو اپنے پڑوسیوں کے لیے زیادہ بہتر ہو، وہ اللہ کے نزدیک بھی بہترین ہے۔ حضرت علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث کے تحت فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو اپنے پڑوسی کا زیادہ خیر خواہ ہوگا اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے افضل ہوگا۔ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے برا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ برا ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا حال ہے؟ جو مسلمان پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے؟ پریشان تو نہیں، تنگ تو نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس ذات کی قسم کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بوائق کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اس کا دھوکہ اور ظلم۔ پڑوسی اگر دھوکے اور ظلم سے بچا ہوا نہیں تو یہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ مگر آج ہمارے مسلمان پڑوسی بھی ہم سے پریشان۔ پہلے ہمارے اسلاف کیسے ہوتے تھے کہ غیر مسلم پڑوسی ہوتے تھے،
آج لوگ پوچھتے ہیں جناب وہ ملٹی کلچرل معاشرے کے اندر مختلف بین المذاہب کے لوگوں کے اندر ہم کیسے اپنی لائف گزارے ہیں؟ ارے صحابہ نے بھی تو گزاری تھی. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور وہ تھا کہ غیر مسلمین بھی رہتے تھے اور مسلمان بھی رہتے تھے، مگر اچھے اخلاق کریمہ، معافی، درگزر اور محبتوں کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. آپ کو پتہ یہ فار ایسٹ کے جو ممالک ہیں، انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور، جتنے فار ایسٹ اس کو کہا جاتا ہے، ان ممالک میں اسلام پہنچا. لیکن کیسے پہنچا؟ کبھی غور کیا؟ یہاں بظاہر صحابہ کرام علیہم رضوان نہیں پہنچے، یہاں اسلام بہت پرانا نہیں ہے. چائنا میں یقیناً ایک صحابی رسول کا مزار کہا جاتا ہے، لیکن یہ جو ممالک میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ان ممالک میں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو 500-600 سال پہلے اسلام پہنچا ہے. اٹس ناٹ ویری اولڈ، لیکن یہ 500 400 600 سال پہلے اسلام پہنچا کیسے؟ عرب تاجر گئے، سنیے گا یہاں بھی بزنس مین بیٹھے ہوں گے، عرب بزنس مین وہاں گئے اور انہوں نے جا کر وہ کوئی مدنی قافلے میں کوئی تبلیغی دورے پہ نہیں گئے تھے، صرف بزنس کیا. لیکن ایسا سچا بزنس کیا، ایسی وعدوں کی پاسداری کی، دوران بزنس نمازیں پڑھتے رہے، وعدوں کی پاسداری کرتے رہے، جو پروڈکٹ بتاتے تھے وہ سچی بیچتے تھے، اس نے اخلاق کے پیکر تھے. لوگ کاروبار بھی کرتے گئے، ایمان بھی قبول کرتے گئے، پورے ملک مسلمان ہو گئے. ملینز اینڈ ملینز میں مسلمان اس پورے خطے میں موجود ہیں. میں تمام بزنس کمیونٹی سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہاں بھی اور مدنی چینل پر جو مجھے سن رہے ہیں، کیا آج ہم سے بزنس کر کے کوئی مسلمان غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے بیکاز آف اوور بزنس ڈیلنگ؟ بلکہ آج حال یہ ہے، غیر مسلم کی تو چھوڑیے، مسلمان سے کاروبار کرتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں بھائی پتہ نہیں میڈ ان کیا لکھا ہے، وہ نکلے گا نہیں نکلے گا اندر سے، کسی اور ملک کی خرید لو، مسلمان ملک کی آئٹم مت لینا. کتنا بڑا چانٹا ہے یار. ہم مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے کہ آج کسی مسلم ملک کی پروڈکٹ خریدنے کے لیے ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے. یار اس سے بہتر ہے فلاں ملک کی خرید لو، یہ ہو سکتا ہے جو لکھا ہے نا یہ نہیں ہوگا. اپنے وطن کی بات کرتا ہوں، ہمارے وطن میں آپ تقریباً یہاں پاکستان سے آئے ہوئے عاشقان رسول ہیں، دل دکھتا ہے یار، کب توبہ کریں گے، کب اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے. دوائیوں تک میں ملاوٹ ہو رہی ہے، حد ہو گئی نا کہ مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا، چند سکوں کے لیے جس چیز سے انسان کی جان بچتی ہے اس میں ملاوٹ. خوف خدا ختم ہو گیا. ارے یار سوچو تو صحیح، اتنا خوف خدا ختم، اتنا اللہ کا یعنی کوئی احساس ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں ہے. خدا را میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم رب کو جواب دے ہیں. آج تھوڑے پیسوں کے لیے جو ملاوٹ کرتے ہیں، آج اپنی زبان سے اپنے کردار سے جو مسلمانوں کا نام برباد کر رہے ہیں. جی ہاں، ہم کہتے ہیں غیر مسلموں نے ہمارا نام برباد کیا، بہت بڑا کردار ہم مسلمانوں کا ہے. اگر ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے والے بن جائیں، کیا یورپ، کیا امریکہ، کیا افریقہ، ساری دنیا میں لوگ کہیں گے یار کاروبار کرنا ہے تو مسلمان سے کرو، یہ سچے ہوتے ہیں. اے کاش ہم مسلمان ہمارے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، ایک بار پھر عظمت اور ایک بار پھر عروج مسلمانوں کو نصیب ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ باتیں سن کر بھی نا سارے سر ہلا رہے ہو اور سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، ماشاء اللہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ بیان کرنے اس لیے تھوڑی آیا ہوں کہ آپ نعرے لگائیں، گھر جا کر کہیں یار ماشاءاللہ مولانا صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا. اللہ کے بندوں وی ہیو ٹو میک اسٹیپ فارورڈ، ہمیں ایک قدم تو آگے بڑھائیں نا. آج میں اور آپ تو جتنے نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ میرے سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں ہوگی. یار ایک بات سوچنے والی ہے، میں نے اسلام کی اگر کوئی خدمت نہیں کی، ایٹ لیسٹ اسلام کو نقصان تو نہ پہنچاؤں نا. ہے مسلمان کا نام جب کسی برے کام کے ساتھ آتا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو گویا یوں سمجھے ایک بلیک ڈاٹ ملتا ہے کہ یہ تمہارا مسلمان تھا جس نے یہ کیا. ہمیں شرم نہیں آتی؟ تو خدا را اپنے کردار کو ایسا بنائیے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، ارے امتی ایسا ہوتا ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. ایسے بن جاؤ نا کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ امتی ایسا ہے تو ان کے آقا کیسے ہوں گے. ارے پریکٹس کرنے والا مسلمان ایسا ہے تو دین کیسا ہوگا. لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام قبول کریں. بہت سارے دنیا میں ہو سکتا ہے لوگ اسلام کے قریب آنا چاہتے ہوں گے، کچھ پڑھنا چاہتے ہوں گے، کچھ سمجھنا چاہتے ہوں گے، لیکن ایک بے عمل، ایک بد کردار مسلمان کو دیکھ کر سوچتے ہوں گے کہ اگر مسلمان ایسا ہے تو پتہ نہیں ان کا دین بھی کیسا ہوگا. ہم سوچیں اپنے کردار سے لوگوں کو دین سے دور کرنے والے تو نہیں بن رہے.
الحمدللہ سما الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کئی جگہوں پر ایسا ہوا کہ لوگ چہرہ دیکھ کر، امامہ دیکھ کر، داڑھی دیکھ کر، ان کا مسکرانا دیکھ کر، اچھی ملاقات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ یادگار، اسلاف کی یادگار، انداز اسلاف جو ہے، ایک بار پھر دعوت اسلامی ساری دنیا میں لاتی چلی جا رہی ہے۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے دست و بازو بن کر اس مدنی ماحول کو مضبوط کیجئے، تاکہ یہ قافلہ جو ہے، تاکہ یہ کاروان جو ہے یہ اور آگے بڑھتا رہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے ایک کردار ساز تحریک کی، جو مسلمانوں کی اپنے اخلاقی تربیت کو بہتر کرے۔ ورنہ مسلمان جس پستی کی طرف جا رہا ہے، پیچھے اسلامی بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ سنبھل جاؤ اے ایمان والو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں پڑوسی کی بات ہو رہی ہے، بعض اوقات مسئلہ پتہ کیا ہے، ہم بعض اوقات بہت سارے ماشاءاللہ مذہبی اسلام میں بیٹھے ہیں، ہم حقوق اللہ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، قرآن پڑھیں، بہت ضروری ہے، لیکن مذہبی کام کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، حقوق اللہ ادا کرنے والے حقوق العباد بعض اوقات بھول جاتے ہیں۔ اور آج جو یہ ٹاپک میرا ہے یہ حقوق العباد سے بہت خاص ریلیٹڈ ہے۔ آپ سنیے، عبادتیں ہیں، حقوق العباد نہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں عورت کا تذکرہ اس کی نماز، صدقہ اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، مگر وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ سنیے، روزے بھی ہیں، صدقہ بھی ہے، عبادتیں بھی ہیں، مگر زبان سے تکلیف بھی ہے۔ آقا نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ پھر کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت نماز روزے کی کمی اور پنیر کے ٹکڑے صدقے کرنے کے باعث پہچانی جاتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچئے، کہیں لوگ مجھ سے ناراض تو نہیں، میرے پڑوسی مجھ سے تنگ تو نہیں، میرے رشتہ دار مجھ سے پریشان تو نہیں، میرے محلے والے مجھ سے جان تو نہیں چھڑا رہے؟ سوچو، ارے اچھے دوست لوگوں کو خوش کر کے دنیا سے جاؤ تو مرنے کے بعد وہ ایصال ثواب بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے کہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا ہمارا خیر خواہ تھا۔ ورنہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں خس کم جہاں پاک، اچھا ہوا جان چھوٹ گئی۔ ایسے تو نہ بنو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا بھاری پڑ جائے۔ اب بات چل رہی تھی بہترین لوگوں کی، آؤ بہت سارے نوجوان بیٹھے، آخری حدیث۔ بہترین نوجوان کون ہے؟ وہ جو جرمنی تک پہنچ گیا، جس کے پاس یورپ کا ویزا آ گیا، جس نے بڑے سارے یورو اور پاؤنڈ کما لیے، جس نے دنیا کی بڑی ساری ڈگریاں لے لی ہیں۔ نوجوانوں سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی ایسے نوجوان کو دیکھو جو تنگی اور خوشحالی ہر حال میں اسلام کے طور طریقے کو اپنائے رہے تو وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ اسلام کے طور طریقے، نوجوان ہے، خوش نصیب ہے وہ نوجوان، مبارک ہو ان جوانوں کو جو شیطانی کاموں میں نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن، اس دن اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا، 7 قسم کے لوگ بیان ہوئے، 1 of 7، ایک وہ نوجوان بھی ہے اس میں کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جوانی میں رب کو راضی کرتے ہیں، بڑھاپے میں تو ویسے ہی آزاد ساتھ نہیں دیتے۔ اچھا ہوتا کیا ہے، تنگی ہوتی ہے تو بعض اوقات مسجدوں میں نظر آتے ہیں لوگ، اللہ اللہ کرتے نظر آتے ہیں، بھائی کیا ہو گیا، نوکری نہیں ہے، اچھا اس لیے مسجد میں نظر آ رہے ہیں، بڑا پریشان ہوں، قرضے میں آ گیا ہوں، اس لیے تسبیح ہاتھ میں ہے۔ وہ بندہ بھی مسجد میں نظر آتا ہے جو پورا سال نظر نہیں آتا، ٹوپی لگائے، تسبیح پہنے، خیریت تو ہے، بس جناب وہ آج کل بہت قرضے میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اچھا چلے ٹھیک، ایسا نہ ہو آپ کے مولانا صاحب نے بولا تھا بھائی تنگی میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرنا، بھائی تنگی میں ضرور یاد کریں، لیکن جب وہی رب جس سے دعائیں مانگنے مسجد میں آئے تھے تمہارا قرضہ اتر گیا، تمہیں نوکری مل گئی، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، پھر کدھر غائب ہو گئے؟ پھر تو سجدے بڑھنے چاہیے تھے نا۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ کوئی شخص آپ کو نوکری لگوا دے، آپ پریشان ہوں، آپ کو قرضہ دے دے، آپ کو گھر دلوا دے، آپ کی کوئی بڑی مشکل دور کر دے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ساری زندگی اس کے احسان مند رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ آپ کو نمک حرام ہو تو اس کی الگ بات ہے، لیکن نمک حلالی یہی ہے کہ بندہ اس کو شکریہ ادا کرتا رہے، وہ جب آئے اس کی عزت کرے کہ یار اس بندے نے برے وقتوں میں میرا ساتھ دیا۔ ایسا ہی ہے، دنیا میں کوئی ایک تحفہ دے، ایک مدد کر دے، ہم اس کے جناب شکر گزار بن جاتے ہیں۔
اللہ کریم نے ہمیں اوپر سے لے کر نیچے تک نعمتیں عطا کی ہیں اور دیے جا رہا ہے، لیکن جس کی ہونا کیا چاہیے، جس کی نعمتیں بڑھیں اس کے سجدے بڑھنے چاہیے۔ ہم اتنے نکمے لوگ ہیں، اتنے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ وہ نعمتیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں، وہ نعمتیں بڑھاتا ہے، ہم نافرمانیاں بڑھاتے ہیں۔ ارے غریب ہوتا ہے تو کچھ نمازی ہوتا ہے، جیسے ہی پیسے والا ہوتا ہے نماز بھی گئی اور عیاشیاں شروع ہو گئی۔ اللہ کے بندے پیسے رب نے دیے، جب دولت دی ہے تو تمہارے تو صدقے بڑھنے چاہیے، تمہارے سجدے بڑھنے چاہیے، تمہارا شکر بڑھنا چاہیے۔ لیکن جیسے جیسے دولت بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، پر پرزے نکلنا شروع ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کے نت نئے طریقے سوچنے شروع کر دیتا ہے۔ ارے کیا مرنا نہیں، اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان اور کامل مسلمان اور بہترین مسلمان وہ ہے کہ مشکل میں بھی اپنے رب کو یاد رکھے، آسانی آئے تب بھی رب کو یاد رکھے، خوشی کے اندر رب کو نہ بھول جائے۔ پاگل ہو جاتا ہے انسان خوشی میں، کہتا ہے خوشی میں سب چلتا ہے، ارے بچے کی شادی ہے سب چلتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، بچے کی شادی اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تمہارے بیٹے کی، تمہاری بیٹی کی شادی ہے، تم اور خیرات کرتے اور شکر ادا کرتے اور عبادت کرتے۔ اب شادی میں ہر وہ کام ہو رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، یہ عقل مندی نہیں۔ اور بعض اوقات اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ چونکہ گناہوں بھری شادیاں ہو رہی ہیں تو بچے پیدا نہیں ہو رہے، اولاد پیدا ہو رہی ہے تو اولاد میں عیب بہت سارے آ رہے ہیں، گھر چلتا نہیں ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندے، تم نے کون سی کسر چھوڑی تھی شادی کے وقت رب کو ناراض کرنے کی؟ تو خدارا اپنے ایٹیٹیوڈز کو، اپنے معاملات کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ خوشی میں بھی رب کو یاد رکھیں اور غمی میں بھی رب کو یاد رکھیں، اور جوانی میں سنو، جو بندہ کہتا ہے نا جوانی دیوانی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل، بہت امپورٹنٹ بات اور غور سے سنیے، اللہ عز و جل اس 20 سالہ نوجوان کو پسند فرماتا ہے جو کمزوری اور تواضع میں، عاجزی اور انکساری میں 80 سالہ بوڑھے جیسا ہو۔ عجیب بات ہے۔ اور فرمایا اس 60 سالہ بوڑھے کو پسند نہیں فرماتا جو چال ڈھال میں 20 سالہ نوجوان جیسا ہو۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نوجوان بوڑھا کیسے بن سکتا ہے اور بوڑھا جوان کیسے بنتا ہے؟ علماء کہتے ہیں اس کا مطلب صورت میں بوڑھا نہیں، یعنی بندہ ہو جوان لیکن لوگوں سے بڑا ادب سے ملے، آہستہ آہستہ بات کر۔ جوان ہوتا نا اکڑتا بہت ہے، لڑتا بہت ہے، آستینیں ہر وقت چڑھی رہتی ہیں، نہیں، اللہ اس نوجوان کو پسند کرتا ہے جو عاجزی والا بلے بوڑھے کی طرح دکھتا ہو، اور اس بوڑھے کو ناپسند فرماتا جو ویسے ہی بوڑھا ہے مگر ساری حرکتیں جوانوں والی ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، غصے دکھا رہا ہے، نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، بڑی پیاری بات ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے نوجوانوں میں بہترین نوجوان وہ ہیں جو اپنے بزرگوں سے مشابہت اختیار کریں، یعنی بزرگوں والا انداز ہو، نرمی ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، ادب ہو، مسکراہٹ ہو، لوگوں کا خیال رکھنا ہو۔ تو بہرحال آج مختصر سے بیان میں 3-4 جہتوں سے ہم نے بہترین لوگوں کے بارے میں سنا۔ دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ جب بھی قرض دیں اچھی نیتوں کے ساتھ دیں، اور جب قرض لیں تو انشاءاللہ اسے وقت پر ادا کریں گے۔ دوسری بات سیکھی کہ بہترین پڑوسی بننے کی کوشش کریں گے، اپنی غمی اور اپنی خوشی میں اپنے رب کو یاد رکھیں گے، اور عاجزی اور انکساری اختیار کریں گے۔ دیکھیں پھلدار درخت جو ہوتا ہے نا، آپ نے ہمیشہ پھلدار درخت جھکے ہوئے دیکھے ہوں گے، تو اگر جس کے اندر علم کا پھل ہوتا ہے، عبادت کا پھل ہوتا ہے، تقوی کا پھل ہوتا ہے، وہ عاجزی اختیار کرے، جھک کر رہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی کا پیکر بنائے اور ہمیں درود پاک بھی کثرت سے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یورپ کے مختلف شہروں سے اسلامی بھائی آئے ہیں، آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب دعوت اسلامی کے اجتماعات میں پابندی کے ساتھ شرکت کریں گے۔ ہالینڈ سے آئے ہوئے، آسٹریا سے آئے ہوئے، جرمنی سے آئے ہوئے، اور ممالک سے جو اسلامی بھائی، اٹلی سے آئے ہوئے اسلامی بھائی، جرمنی کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے اسلامی بھائی، نیت کر کے جائیں۔ ہر ملک میں جہاں جہاں سے آپ آئیں، تقریباً تمام جگہوں پر ایوری ویک تھرسڈے نائٹ کو دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اور سیکنڈلی آج بھی ہفتے کی رات ہم نے کس طرح مدنی مذاکرے میں شرکت کی، کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ملے۔ تو یہ 2 ایونٹس ویکلی اپنے ذمے باندھ لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ہر جمعرات اجتماع میں بھی شرکت کریں گے اور ہر ہفتے کی رات مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے۔ مدنی چینل دیکھیے، اس کی دعوت عام کیجیے، تو انشاءاللہ جتنے مدنی چینل دیکھنے والے بنیں گے آپ کو بھی اس کی نیکیاں ملیں گی۔ اور بالخصوص جو مدنی قافلے میں آئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا، آپ ابھی تو 2 دن ہوئے، کل کا ایک اور دن بھی باقی ہے،
تو کتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ کے گھر میں رکے ہوئے ہیں, ساری نمازیں باجماعت مل رہی ہیں, تو یہ بھی اپنا معمول بنائیں کہ انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے. کل مجھے کئی اسلامی بھائی نے نیتیں تو پیش کی ہیں کہ انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے ہر مہینے 3 دن؟ ذرا دکھائیں, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں بھائی, تاکہ یہ یورپ میں رہنے والے عاشقان لوگ کہتے ہیں جناب یورپ والے کیسے سفر کریں گے. اب میرا خیال ہے ایکسکیوز نہیں بچتا کسی کے پاس. اگر مجھے ہند میں کوئی سن رہا ہے, پاکستان میں سن رہا ہے, افریقہ میں لوگ سن رہے ہیں, امریکہ میں سن رہے ہیں, یو کے میں, جہاں بھی آپ ہیں, اگر یہ یورپ کے عاشقان رسول ایوری منتھ دے آر میکنگ انٹینشن فار 3 days مدنی قافلہ, تو پھر آپ کے پاس بھی ایکسکیوز بچتا نہیں ہے. اور یہ اچھی بات یہی ہے کہ ہم یہ سوچیں صرف یورو, پاؤنڈ اور ڈالر ہی زندگی نہیں ہے. ہم اگر نیکیاں کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ جائیں گے. اور مدنی قافلہ نیکیاں کمانے کا بہترین یہ سمجھیے ایک موقع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی مدنی قافلوں کا مسافر بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا.